فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہوگا ایک مشہور اداکارہ ثنا خان جس کے آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے. میرا رابطہ ہوا, اس لڑکی کا فون آیا میرے پاس, پتہ چلا بیان سن رہی ہے. میں نے یہ اس کی اجازت سے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. یہ جو میں بات ابھی کر رہا ہوں نا, اس کی پرمیشن سے. اس نے کہا کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ میں نے آپ کو کال کر کے اپنی کارگزاری سنائی ہے, اور مقصد اس کا بھی صرف حوصلہ افزائی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ میرے اوپر قطعاً کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے جس کی بیس پہ میں توبہ کر کے بالی ووڈ کو میں نے چھوڑا ہے. اس نے بتایا کہ پہلی بات مجھ پہ کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے, کیونکہ اس پہ الزامات لگ رہے ہیں مولویوں نے الو بنایا, مولویوں نے بیوقوف بنایا, یہ کیا وہ کیا. پہلی دفعہ تو بیچاری کا مجھ سے رابطہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس نے بتایا کہ مجھ پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے, اور میں نے جو بالی ووڈ کو چھوڑا تو مجھے بالی ووڈ میں جا کے اندازہ ہوا کہ یہ کام ٹھیک, بولو بھائی, نہیں. اس میں عزت ہے, شہرت ہے, لیکن غلط طریقے سے عزت اور غلط طریقے سے دولت. عزت, شہرت اور دولت جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا انسان, دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیسہ ملے اور عزت ملے, یہی ہے نا. ارے جب ہم کہتے ہیں اللہ نے فلاں کو بڑا نوازا ہے, ہندو کہتے ہیں بھگوان نے فلاں کو بہت نوازا ہے, تو کیا مطلب؟ بھگوان نے فلاں کو عزت بھی بہت دی ہے اور پیسہ بھی. تو بالی ووڈ میں یہ دو چیزیں ہول سیل کے حساب سے ہیں کہ نہیں ہے؟ شہرت بھی اور روکھڑا بھی. اس نے بتایا کہ ایک ایک ریبن کاٹنے کے ٹھیک ٹھاک پیسے مل جاتے ہیں, صرف افتتاح کرنا ہے نا. تو اس نے بتایا کہ ایک ریبن کاٹنے کے اتنے پیسے, ان افتتاح کر کے بھی فلاں ایکٹریسز آئی ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں. تو اس نے کہا میں عمرہ کرنے گئی انہی پیسوں سے, لیکن میرے دل میں خلش تھی کہ میں اللہ کے گھر بھی حلال پیسوں سے نہیں آئی. ایک عالم کی بات یاد آئی کہ ہیرا ہے نا, ہیرا, وہ کیچڑ میں پڑا ہوا ہو پھر بھی وہ ہوتا کیا ہے؟ ہیرا. تو یہ جو کلمہ ہے نا, کلمہ لا الہ الا اللہ, ایمان, یہ بڑی زبردست چنگاری ہے. مسلمان کو احساس ہوتا ہے کہ غلط کیا ہے, غلط. غیر مسلم میں بسا اوقات احساس ہی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یار یہ سب سیٹ ہے, سب ٹھیک ہے, حالانکہ شروع میں اس کا ضمیر بھی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے نا, یہ جو گوروں میں آیا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے گوروں میں یہ شروع سے ہے؟ ایسا نہیں ہے, شروع میں نہیں تھا. انسان اپنے ضمیر کو آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے. یار عیاشی کرو, یار عیاش, آخرت پر یقین نہیں ہے, حساب و کتاب کا خوف نہیں ہے, ابے دنیا میں انجوائے کرو. تو پہلی دفعہ ایک کوئی آدمی بے شرمی کا مظاہرہ کرتا ہے, جیسے پہلی دفعہ شرابی کو دیکھ کے بھی گھن آتی ہے, شرابی کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے نا. مجھے تو اللہ کا شکر ہے تو شرابی ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتے اتنے, لیکن کبھی کوئی بھولا بھٹکا نظر آ جائے تو ہم کافی لمبی دور سے نکل جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے بدبو آ رہی ہوگی, گھن آتی ہے اس سے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے, ہمارا کمال نہیں تو اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. تو آپ بتاؤ وہ بوتل منہ سے کیسے لگا لے گا جس میں بدبو آ رہی ہے؟ لیکن پہلی دفعہ نہ چاہتے ہوئے لگاتا ہے, اور پھر عادت پڑ کے پھر اس کی لت پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح میرے بھائی ہر گناہ میں یہ مسئلہ ہے. تو جب یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہندوؤں میں آیا, عیسائیوں میں آیا, یہ ایسے ہی نہیں آ گیا. پہلی دفعہ کسی نے غیرت کی قربانی دی ہے, اور آہستہ آہستہ معاشرے میں پھر ڈیبیٹ ہوئی, اس کو پھیلایا گیا, ہوتے ہوتے سب اسی کلچر کے. پھر میرڈ لائف اور بغیر شادی کے لائف میں کوئی فرق نہیں, بلکہ شادی شدہ لائف کو لوگ بیوقوف سمجھنا شروع کر دی. تو یہ مسلمان کے اندر جو ہے نا ایک رمق ہوتی ہے, کیونکہ اس کو مذہب گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس ایکٹریس نے بتایا, اس لڑکی نے بتایا کہ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں جو عمرہ کر رہی ہوں یہ عمرہ بھی ٹھیک, بولو بھائی, نہیں. اپنے جسم کی نمائش کرنا, کسی جوان لڑکی کے لیے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا تاکہ لوگ اس کے جسم سے لذت حاصل کریں, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے بھائی. اس پہ آپ درجنوں دفعہ اخلاق کا لیبل لگا دیں تو میرے بھائی کوے کو کبوتر کہنے سے کوا کبوتر نہیں بن جاتا. لوگ کہتے ہیں اپنی نگاہوں کو صاف رکھو, تو جب نگاہیں صاف نہ تو آپ ان کے کپڑے آدھے کیوں کر رہے ہو؟ پھر آپ اسی لیے تو آدھے کپڑے کر رہے ہو تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. اگر لوگوں نے بہن کی نیت صحیح دیکھنا ہے تو بہن تو پورے کپڑوں میں اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟
ٹھیک ہے نا. اس نے تو یہ بتایا کہ بالی ووڈ میں جب فلموں میں کام کرتی تھی مجھے احساس تھا کہ یہ کام ٹھیک نہیں. اس نے کہا کہ میں عمرہ کرنے گئی, میں نے وہاں اللہ سے رو رو کے دعا مانگی, اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے, اور وہ رو رہی تھی ٹیلی فون کے اوپر. یہ اس کے جذبات تھے. اور اس نے کہا اللہ کی قسم انشاءاللہ کبھی واپس اس فیلڈ میں نہیں جاؤں گی. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت وہ شخص چکھے گا جو ایمان میں آنے کے بعد نا اسے کفر کی زندگی سے, گناہوں کی زندگی سے اتنی نفرت ہو جیسے کسی کو آگ میں چھلانگ لگانے سے نفرت ہوتی ہے. کوئی آگ میں جل رہا اور کوئی اسے نکال کے لے آئے تو یہ کبھی دوبارہ چھلانگ لگائے گا آگ میں؟ کبھی بھی نہیں لگائے گا آگ میں چھلانگ. تو جب تک یہ کنڈیشن نہیں ہوتی نا اس وقت تک اس کا مطلب آپ کی توبہ خاندانی توبہ ہے ہی نہیں. تو میرا مقصد کسی بالی ووڈ کے ایکٹر کی یا ایکٹریسز میں سے کسی کی توہین کرنا نہیں ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم زیادہ اچھے ہیں وہ زیادہ برے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی ایسی نیکی ہو کہ ان کی بخشش ہو جائے اور ہمارے اندر کوئی ایسی برائی ہو کہ ہماری بخشش نہ ہو. ہمارا تو صرف گیٹ اپ ہے نا, اندر کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. تو میں کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی اداکار کا میں مذاق اڑاؤں یا میں اس کی توہین کروں یا میں کہوں یہ لازمی جہنم میں ہی جائے گا. یہ تو قیامت کے دن تو ترازو جو اعمال ہے نا تولے جائیں گے. نیکیاں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو جنت, برائیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو جہنم. اور پلڑا وزنی کیسے ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جائے گا, نیکی کی کوالٹی کو دیکھا جائے گا قیامت کے دن. اعمال گنے نہیں جائیں گے, کاؤنٹ نہیں ہوں گے, تولے جائیں گے. یار بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے. دیکھو اگر اعمال گنے جاتے تو ہم صبح سے لے کے شام تک جتنی نیکیاں کی اپنی ڈائری میں لکھ دیتے, آج میں نے 20 نیکیاں کی اور 10 گناہ کیے ہیں. تو نیکیاں زیادہ ہیں, گناہ کیا ہیں کم, تو قیامت میں بخشے جائیں گے. اللہ نے کہا نا 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 نا, وزن ہوگا وزن. بعض دفعہ ایک نیکی کا وزن ان 20 گناہوں سے زیادہ ہوتا ہے, بعض دفعہ ایک گناہ کا وزن آپ کی 20 نیکیوں سے زیادہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کتے کو پانی پلانے پر ایک شخص کی اللہ نے بخشش کر دی کیونکہ اللہ کو اس کا یہ عمل بڑا وزنی لگا. بہت سے ایسے انسانوں کو پانی پلانے سے بھی کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا کیونکہ وہ پانی پلانے میں بھی ان کا اپنا مفاد ہے. باس کو پانی پلا رہے ہیں, مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کی خدمت, مقصد کیا ہے کہ باس سے تعلقات اچھے ہوں گے تو سیلری اس بہانے بڑھا دے گا. آپ کو پتہ چل جائے یہ مجھے اگلے مہینے نکالنے والا ہے, پھر پلا کے دکھاؤ. ماں کو پانی پلانا, باپ کو پانی پلانا. تو بہرحال اللہ کے ہاں اصول کیا ہے, اعمال کا وزن ہوگا, وزن. تو اس لیے میں جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ بالی ووڈ نے بے حیائی پھیلائی ہے اور یہ جو فلم انڈسٹری ہے اس نے ہمارے کلچر کو تباہ کر دیا, اور ہر برائی پہ لیبل کیا لگ رہا ہے, اچھا کہ ہم تو لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں. چرسی کا بھی یہی دعویٰ ہوتا ہے, ہیروئن چی بھی یہی, ہیروئن جو اسمگل کرتے ہیں نا, یار ان بیچاروں کو ہیروئن نہیں ملے گی تو مر جائیں گے. تو وہ ہر آدمی ہر برائی پہ لیبل اچھا ہوتا ہے. ساری دنیا جانتی ہے حیا اور شرم اچھی چیز ہے, عورت پورے لباس میں اچھی ہے. تو میرا مقصد یہ بیان کرنے کا ہے کہ بھائی یہ برائی پر اچھائی کا لیبل لگایا جا رہا ہے. تو اسلام آپ کو بلاتا ہے, جتنے بھی فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں, میں نہیں بلاتا, میری کیا اوقات ہے. اسلام دعوت دے رہا ہے آپ کو, اللہ بلا رہا ہے کہ آ جاؤ, مرنے سے پہلے پہلے اپنا قبلہ درست کر لو, مرنے سے پہلے آ جاؤ. اور میں جو اصل بات کر رہا تھا کہ اس لائف میں دیکھنے میں سکون نظر آتا ہے, حقیقت میں سکون ہے نہیں, کیونکہ یہ سب عزت مصنوعی ہے. جنید جمشید نے جو توبہ کی تھی نا, اس کا میں نے انٹرویو سنا, اس نے کہا کہ میں جب اسٹیج پہ ڈانس کرنے کے لیے یا گانے کے لیے گیا تو میرا نمبر آنے سے پہلے ایک صاحب گانا گا رہے تھے جن کی عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی. تو ایک شخص نے تبصرہ کیا, بھائی اس بڈھے کو ہٹا یار, حالانکہ کہتے ہیں وہ ماضی میں بڑا گلوکار تھا. تو کسی نے تبصرہ کیا اس بڈھے کو ہٹا یار. تو جنید جمشید کہتے ہیں کہ مجھے نا ایک دم مجھے دماغ پہ لگا کہ کل یہی ملفوظ اور یہی ارشاد میرے بارے میں بھی ہوگا کہ جنید بڈھا ہو گیا, اس کو ہٹا. اور جو کمپنیوں سے کانٹیکٹ ہوتا ہے, ان کے معاہدے ہوتے ہیں, سارے معاہدے کہاں چلے جائیں گے, تیل لے. اب کتنے سمجھدار ہو گئے یار, اب آپ خود تیل لینے بھیج دیتے ہیں, ورنہ مجھے بیان میں آدھا ٹائم تو تیل لینے بھجوانے میں لگتا تھا. تو آپ نے خود ایک کچھ تو سیکھا. ٹھیک ہے.
تو بھائی یہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. تو ان کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور ان میں جو ایکٹریسز ہیں نا لڑکیاں، وہ تو ان کا تو فیوچر ہے ہی نہیں، کیونکہ آدمی تو دیر تک چلتے رہتے ہیں، کیونکہ بندے کا تو میں تو بیوٹی اتنی، بھائی آدمی میں بیوٹی اس کا خوبصورت ہونا اتنے ویلیو نہیں رکھتا، اس کا تو یہ ہے کہ بندہ ہو، چل پھر سکتا ہو، تو وہ تو چلتا رہے گا. لڑکیوں کو تو رکھا ہی بیوٹی کی وجہ سے جاتا ہے نا. اور عورت پہ بڑھاپا، معذرت خواتین کے ساتھ میں بہت معذرت کہ یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے، مشاہدہ کہتا ہے عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت بہت جلدی نہیں بلکہ بہت جلدی آتا ہے. جی بھائی کیا بول رہا ہے؟ اچھا بیان کے بعد دعا کریں گے نا، بیان میں کیوں ٹوک رہے ہیں درمیان میں؟ جی اچھا اوپر ہیں بھائی، عمران صاحب ہیں یہاں، کوئی ان کی وائف اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، تو ذرا جائیں دیکھ، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے.